السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے رات بھر مدینہ کی گلیوں میں پہرا دیا تاکہ لوگ اطمینان سے جی بھر کے سو سکیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پہرے کے دوران پوری رات گلیوں بازاروں میں چکر لگاتے رہے اور ساتھ ساتھ بہادر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق سوچتے رہے کہ ان صحابہ میں سے ایران کے مغربی صوبے اہواز کو فتح کرنے کے لیے لشکر اسلام کا سپہ سالار کس کو بنایا جائے۔ سوچتے سوچتے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر انتخاب حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی تو خوشی سے اچھل پڑے اور فرمانے لگے، آہا کیا کہنے، میں ایک مناسب سپہ سالار کے انتخاب میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے حضرت سلمہ بن قیس اشجعی کو بلا بھیجا۔ جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، سلمہ، میں نے آپ کو اہواز کی مہم پر روانہ ہونے والے لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا ہے۔ بنام خدا اپنی کمان میں لشکر اسلام کو لے کر روانہ ہو جاؤ۔ منکرین خدا سے جنگ کرنا۔ جب تم دشمن کے سامنے جاؤ پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیں اور اپنے گھروں میں بیٹھنا پسند کریں اور تمہارے ساتھ جہاد میں شریک نہ ہوں تو ان سے صرف زکوٰۃ وصول کرنا، باقی صورت مال غنیمت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اگر وہ تمہارے ساتھ شریک جہاد ہو جائیں تو پھر وہ مال غنیمت میں برابر کے حصے دار ہوں گے۔ اگر وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کریں تو ان سے بہر صورت ٹیکس وصول کرنا اور دشمن سے ان کی حفاظت کرنا اور انہیں ایسی تکلیف نہ دینا جسے وہ برداشت نہ کر سکیں۔ اگر وہ ٹیکس دینے سے انکار کر دیں تو پھر ان سے جنگ کرنا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اگر وہ لڑائی کے دوران قلعہ بند ہو جائیں اور تم سے مطالبہ کریں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہیں تو ان کی یہ تجویز منظور نہ کرنا، کیونکہ تمہیں علم نہیں کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کی مراد کیا ہے۔ اگر وہ تم سے مطالبہ کریں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے پر سرنگو ہوتے ہیں تو تم ان کی یہ تجویز بھی نہ ماننا، اس میں بھی کوئی مکر و فریب پوشیدہ نہ ہو۔ البتہ اگر وہ تمہارے سامنے آ کر ہتھیار ڈال دیں تو پھر ان پر تلوار نہ چلانا۔ جب تم لڑائی میں کامیاب ہو جاؤ تو حد سے تجاوز نہ کرنا، نہ ہی غدر کرنا، نہ دشمن کے ناک کان کاٹنا اور نہ ہی کسی بچے کو قتل کرنا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نصیحت آموز باتیں سن کر ان پر عمل کرنے کا اقرار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بڑی گرم جوشی سے الوداع کیا اور ان کے لیے کامیابی اور کامرانی کی دعا فرمائی۔ حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بھاری ذمہ داری کا پوری طرح اندازہ تھا جو امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے کندھے پر ڈالی تھی، اس لیے کہ ایران کا صوبہ اہواز دشوار گزار پہاڑی علاقہ تھا اور بصرہ اور ایران کے درمیان سرحد پر واقع تھا، اور یہاں ایک بہادر اور جنگجو قوم کرد آباد تھی۔ مسلمانوں کے لیے اسے فتح کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار بھی باقی نہ تھا، کیونکہ بصرہ میں آباد مسلمانوں کو ایرانیوں کے حملوں سے اسی صورت میں بچایا جا سکتا تھا کہ اہواز پر مکمل مسلمانوں کا قبضہ ہو۔ حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ لشکر اسلام کو لے کر روانہ ہوئے۔ ابھی وہ سرزمین اہواز میں داخل ہوئے ہی تھے کہ انہیں نامساعدہ حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ لشکر اہواز کے چٹیل میدان اور پہاڑ پر بمشکل چڑھنے لگا
اور اس کے نشیبی علاقوں میں گلے سڑے پانی کے جوہروں سے کبیدہ خاطر ہو کر گزرنے پر مجبور ہوا۔ راستے میں نکلنے والے زہریلے اژدہاؤں اور بچھوؤں کو تہس نہس کرتے ہوئے مسلسل آگے بڑھتا گیا۔ اس دشوار گزار راستے میں سپہ سالار حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی حوصلہ افزائی لشکر اسلام کو حاصل تھی، جس کی وجہ تکلیف، راحت اور حزن و ملال فرحت و شادمانی میں تبدیل ہو گیا تھا۔ وقفے وقفے سے وہ اپنے لشکر کو پائند و نصاحت سے بھی نوازتے، جس سے ان کے حوصلے بلند تر ہوتے جاتے۔ رات کا سماں قرآنی آیات کی عطر بیز فضاؤں سے مہک اٹھتا۔ رات بھر تمام مجاہدین قرآن مجید کی ضیاء پاشیوں سے اپنے سینوں کو منور کرتے اور اس کے لال و جواہر سے اپنے دامن کو بھرتے رہتے، جس کی وجہ سے تکالیف کو بھی بھول چکے تھے۔ حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کے مطابق باشندگان اہواز کو سب سے پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ پھر انہیں ٹیکس کی ادائیگی کا حکم دیا۔ انہوں نے تکبر و نخوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹیکس دینے سے بھی انکار کر دیا۔ اب مجاہدین کے لیے لڑائی کے سوا کوئی چارہ کار باقی نہ رہا، لہذا وہ اللہ کا نام لے کر میدان کارزار میں اتر آئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میدان کارزار گرم ہوا اور لڑائی کے شعلے بھڑک اٹھے۔ دونوں فوجوں نے بہادری کے ایسے جوہر دکھائے جن کی جنگی تاریخ میں بہت کم مثال ملتی ہے۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں مجاہدین کو اعلاء کلمت اللہ کے لیے فتح و نصرت نصیب ہوئی اور مشرکین کو ذلت امیز شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ جب لڑائی اپنے منطقی نتیجے کو پہنچ گئی اور سپہ سالار حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر میں مال غنیمت تقسیم کرنے لگے تو انہیں ایک بہت ہی قیمتی اور عمدہ ہار نظر آیا۔ ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یہ ہار امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بطور تحفہ بھیج دیا جائے۔ تو لشکر سے کہا، یہ ہار اگر تمہارے درمیان تقسیم کر دیا جائے تو اس سے تمہارا کیا بنے گا؟ اگر تم بطیب خاطر اجازت دو تو میں یہ ہار امیر المؤمنین کو بطور تحفہ بھیج دوں۔ سب نے بیک زبان کہا، ہاں ضرور بھیج دیجئے، آپ کا یہ فیصلہ بہت مناسب ہے۔ آپ نے وہ ہار چھوٹی سی صندوقچی میں بند کیا اور اپنی قوم کے ایک آدمی کو بلا کر حکم دیا کہ تم اور تمہارا غلام ابھی مدینہ روانہ ہو جاؤ۔ پہلے امیر المومنین کو فتح کی خوشخبری دینا اور اس کے بعد یہ ہار ان کی خدمت میں پیش کرنا۔ اس شخص کے ساتھ مدینہ منورہ میں امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے جو سلوک کیا گیا وہ ہر مسلمان کے لیے باعث عبرت ہے۔ ہم یہ واقعہ آپ کو اسی کی زبانی سناتے ہیں، آئیے سنتے ہیں یہ بھی واقعہ۔ قبیلہ اشجع کا وہ شخص جسے حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا تھا، وہ بیان کرتا ہے کہ میں اور میرا غلام بصرہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر ہم نے سفر کے لیے 2 سواریاں خریدی۔ اس کے لیے اجازت اور سرمایہ ہمیں حضرت سلمہ بن قیس نے عنایت کیا تھا۔ ہم نے زیادہ راہ ان پر لادا اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو میں نے امیر المؤمنین کو تلاش کیا۔ وہ ایک جگہ پر اپنے عصا پر ٹیک لگائے مسلمانوں کو کھلائے جانے والے کھانے کی نگرانی کر رہے تھے۔ آپ اپنے غلام یرفع کو فرما رہے تھے، اے یرفع ان لوگوں کے سامنے مزید گوشت رکھو، اے یرفع ان لوگوں کے سامنے مزید روٹی رکھو، اے یرفع ان لوگوں کے برتنوں میں اور زیادہ شوربہ ڈالو۔ جب میں ان کے پاس آیا، یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، تو آپ نے مجھے ارشاد فرمایا، بیٹھو۔ میں وہی عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میرے سامنے کھانا رکھا گیا، میں نے کھانا کھایا۔ جب لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے یرفع دسترخوان اٹھا لو۔ پھر آپ چل دیے اور میں آپ کے پیچھے ہو لیا۔
جب آپ گھر میں داخل ہو گئے تو میں نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے کمال شفقت سے اجازت عنایت فرما دی۔ آپ بالوں کی بنی ہوئی ایک چٹائی پر بیٹھ گئے۔ دو ایسے تکیوں کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے جو کھجور کے پتوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک تکیہ میری طرف کھسکا دیا اور میں اس پر بیٹھ گیا۔ آپ کے پیچھے پردہ لٹکا ہوا تھا۔ آپ نے پردے کی طرف دیکھا اور اپنی بیوی سے ارشاد فرمایا، اے ام کلثوم، ہمیں کھانا دیجئے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لیے کوئی خاص کھانا تیار کروایا ہوگا۔ بیوی نے تیل میں تلی ہوئی ایک روٹی جس پر سالن کی جگہ نمک رکھا ہوا تھا آپ کو پکڑا دی۔ پھر آپ نے میری طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا، آؤ کھانا کھاؤ۔ میں نے تعمیل حکم کے طور پر چند ایک لقمے لیے۔ آپ نے کھانا کھایا۔ آپ کے کھانے کا انداز ایسا دل ربا تھا کہ میں نے کبھی کسی کو اس عمدہ انداز میں کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر آپ نے فرمایا، ہمیں پانی پلاؤ۔ تو آپ کی خدمت میں ستو کا بھرا ہوا ایک پیالہ پیش کر دیا گیا۔ آپ نے فرمایا، پہلے اس مہمان کو پلاؤ۔ میں نے پیالہ پکڑا اور تھوڑے سے ستو نوش کیے۔ میں نے محسوس کیا کہ جو ستو میں نے خود اپنے لیے تیار کروائے ہیں وہ ان سے کہیں زیادہ بہتر اور عمدہ ہیں۔ پھر آپ نے پیالہ پکڑا اور ستو نوش فرمائے اور یہ دعا فرمائی، الحمدللہ الذی اطعمنا واشبعنا وسقانا فاروانا۔ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں کھلایا اور سیر کیا اور پلایا اور سیراب کیا۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا، امیر المومنین، میں ایک خط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے دریافت کیا، کہاں سے؟ میں نے عرض کیا، حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سلمہ بن قیس اور اس کے قاصد کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ لشکر اسلام کے متعلق کچھ مجھے بتائیے۔ میں نے عرض کیا، امیر المؤمنین، آپ کی تمنا کے مطابق لشکر اسلام کو اللہ تعالیٰ نے فتح اور نصرت سے ہمکنار کیا۔ میں نے اس جنگ میں پیش آنے والے واقعات کی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے تفصیلات سن کر ارشاد فرمایا، اللہ کا شکر ہے، اس نے ہم پر بے انتہا اپنا فضل و کرم فرمایا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا، کیا تمہارا بصرہ سے گزر ہوا؟ میں نے عرض کیا، ہاں یا امیر المؤمنین۔ آپ نے پوچھا، مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ میں نے بتایا، الحمدللہ سب خیریت سے ہیں۔ آپ نے دریافت کیا، بازار میں اشیاء صرف کے نرخ کیسے ہیں؟ میں نے بتایا، چیزیں بہت سستی ہیں۔ آپ نے پوچھا، گوشت کا کیا بھاؤ ہے؟ گوشت عربوں کی مرغوب غذا ہے، جب تک گوشت نہ ملے انہیں تسلی نہیں ہوتی۔ میں نے بتایا، گوشت تو وافر مقدار میں دستیاب ہے۔ پھر آپ نے اس صندوق جی کی طرف دیکھا جو میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھا، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے دشمن پر غلبہ دے دیا تو ہم نے مال غنیمت جمع کیا۔ سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ہار دیکھا تو لشکر سے کہا، اگر یہ ہار تم میں تقسیم کر دیا جائے تو کسی کا کچھ نہیں بنے گا۔ اگر تم بطیب خاطر مجھے اجازت دو تو میں یہ ہار امیر المؤمنین کی خدمت میں بطور تحفہ بھیج دوں۔ سب نے کہا، ہاں ضرور بھیجیے، ہم خوش ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے صندوقچی آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ جب آپ نے اسے دیکھا اور آپ کی نظر سرخ، زرد اور سبز رنگ کے چمکتے ہوئے نگینوں پر پڑی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور صندوقچی کو زمین پر زور سے پٹخ دیا تو وہ موتی دائیں بائیں بکھر گئے۔ خواتین خانہ نے سمجھا کہ میں ان موتیوں کو چننے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ وہ صورتحال دیکھ کر پردے کی طرف ہو گئی۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے حکم دیا کہ انہیں اکٹھا کرو اور اپنے غلام یرفع کو حکم دیا کہ جب یہ موتی اکٹھا کرنے لگے تو اس کی پیٹھ پر کوڑے مارو۔ میں موتی اکٹھا کرنے لگا اور آپ کا غلام یرفع مجھے مارنے لگا۔ پھر آپ نے فرمایا، کم بخت کھڑے ہو جاؤ۔ میں نے کانپتے ہوئے عرض کیا، حضور
مجھے سواری عنایت فرما دیں۔ آپ کے غلام نے میری سواری بھی چھین لی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام سے ارشاد فرمایا، اے عرفہ، اسے اور اس کے غلام کو بیت المال سے 2 سواریاں دے دو۔ پھر آپ نے مجھے حکم دیا کہ تمہارا سفر ختم ہو جائے تو یہ کسی ضرورت مند مسلمان کو دے دینا۔ میں نے عرض کیا، امیر المؤمنین، میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ پھر آپ نے میری طرف غضبناک انداز میں دیکھا اور ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، اگر یہ ہار لشکر میں تقسیم نہ کیا تو میں تیری اور سپہ سالار کی ہڈی پسلی ایک کر دوں گا۔ میں نے وہاں سے اپنی سواری کو سر پر دوڑایا اور جتنی بھی جلدی ممکن ہو سکتا تھا حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا اور ہامتے ہوئے میں نے کہا، اے سلمہ، اگر تم میری اور اپنی جان کی خیر چاہتے ہو تو ابھی یہ ہار لشکر میں تقسیم کر دو۔ اور پیش آنے والا پورا واقعہ میں نے انہیں سنا دیا۔ حضرت سلمہ نے اسی وقت اسی مجلس میں وہ ہار تمام مجاہدین میں برابر تقسیم کر دیا۔ تو دوستو، یہ تھے حضرت سلمہ بن قیس اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے تمام واقعات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تقوی اور دنیا سے کس طرح ان کو چڑ تھی، یعنی دنیا کو وہ بالکل بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی ہار اسی وقت واپس کر دیا اور کیا فرمایا کہ اگر آپ اپنی جان چاہتے ہو، جان کی سلامتی چاہتے ہو، تو اس کو اسی وقت تقسیم کروا دو۔ دوستو، اگر آج ہم بھی صحابہ کے نقش قدم پر چلیں، آج اگر پوری امت مسلمہ صحابہ کے نقش قدم پر چلنے لگ جائے تو پوری دنیا مسخر ہو جائے۔ تو اسی سلسلے میں صحابہ کے قصص اور واقعات آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں کہ ہم صحابہ کی زندگی سے متاثر ہو کر صحابہ کے نقش قدم پر چلنے لگے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا، تاکہ دوستو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے دوستو اللہ حافظ۔